السلام علیکم عزیز طالبات، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں کل کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئیے آج پھر اگلے شعر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم نے نظم آدمی جو ہے سید ضمیر جعفری کی وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ ہم نے 4 اشعار کی تشریح کر لی تھی۔ کل جو لاسٹ شعر ہم نے کیا، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی، یہاں تک ہم نے تشریح کی تھی۔ اور شاعر نے یہاں پر طنز کیا ہے کہ انسان نے جینے کو معیار کو بہت اونچا انسان لے گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگی حیران پریشان نیچے منہ دیکھتی رہ گئی ہے۔ اگلا شعر ہے جی، عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ مشکل الفاظ کے معنی کی طرف آئیے۔ صحرا نوردی کرنا، صحراؤں یعنی جنگلوں میں خاک چھاننا، گھومنا پھرنا۔ کیس قبیلہ طے کا بادشاہ، شہزادہ دیوانہ پاگل، سمجھدار عقل مند تھا۔ آئیے اب تشریح مفہوم کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیس نے عمر بھر صحرا نوردی کی مگر اس نے لیلا سے شادی نہ کی، یعنی کیس دیوانہ ہونے کے باوجود سمجھدار بھی تھا۔ کیسے تھا؟ آئیے اب تشریح اس کی دیکھتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں شاعر نے کیس کا ذکر کیا ہے۔ دراصل کیس کون تھا؟ ایک شہزادہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے لیلا نامی ایک خاتون سے عشق تو کیا تھا، اور اس کے عشق میں وہ تمام عمر صحراؤں میں مارا مارا پھرتا تھا۔ شاعر نے اسی سے ایک مزاحیہ پہلو نکالا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ کیس نے دیوانے پن کا ڈرامہ کیا تھا، دراصل اس کی دیوانگی میں بھی اس کی عقل مندی پوشیدہ تھی۔ وہ تمام عمر صحراؤں میں پھرتا رہا۔ اگر واقعی وہ لیلا کا اس قدر سچا عاشق تھا تو اس سے شادی کیوں نہ کی؟ اور شاعر کے خیال میں کیس شادی کے جھنجھٹوں اور بکھیروں سے آزاد رہنا چاہتا تھا، اور شادی کے بعد سر پر پڑنے والی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے اس نے شادی نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ شادی کے بعد مسائل خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں کہ عشق کہیں دور رہ جاتا ہے۔ کیا خوب شعر ہے کہ ایک بیوی ہے 4 بچے ہیں، عشق جھوٹا ہے لوگ سچے ہیں۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے وہ۔ اب جو یہ شعر ہے اس میں آپ دیکھیں کہ شاعر نے موجودہ جو دور ہے اس کے عاشق کا نقشہ پیش کیا ہے کہ وہ عشق تو کر لیتا ہے لیکن جب شادی کا نام آ جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، اور شادی سے آزادی سے کہتے ہیں کہ شادی سے آزادی سلب ہو جاتی ہے، اور ان سے ذمہ داریوں اور پابندیوں کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتا ہے۔ کیسے؟ اور شاعر نے اسی چیز سے ہلکا سا طنز بھی پیدا کیا ہے کہ دور حاضر کے نوجوان شادی کرنا گلے میں توق ڈالنے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ کیسے کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد کی جو ذمہ داریاں ہیں، مہنگائی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل ہیں، ان کو شاعر نے بڑی مہارت سے پیش کیا ہے، جس کے لیے انہوں نے مجنوں کی مثال پیش کی ہے کہ مجنوں نے پاگل پن کے باوجود بھی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ اس نے عشق تو کیا اور لیلا کے عشق میں جنگلوں میں مارا مارا پھرا، لیکن اس سے شادی کرنے سے گریزاں رہا۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار، کہ اگرچہ کیس دیوانہ تھا، پاگل بھی تھا، لیکن پھر بھی وہ سمجھدار تھا، وہ شادی کے جھنجھٹوں کو اچھی طرح سے سمجھتا تھا۔ لیکن پھر اس میں آپ دیکھیں کہ شاعر نے طنز بھی کیا ہے کہ وہ کتنا سمجھدار تھا۔ یہ کیسی سمجھداری کی بات ہے کہ شادی جو ایک بہترین فریضہ ہے کہ مرد میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نکاح جو ہے اس کو بہترین سبب قرار دیا ہے، تو وہ اس کو اگر اس نے انجام نہیں دیا تو وہ کتنا سمجھدار تھا۔ وہ سمجھدار نہیں تھا بلکہ واقعی وہ کیس دیوانہ اور پاگل تھا۔ اگلے شعر کی طرف آئیے۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ مشکل الفاظ کے معنی کی طرف آئیے۔ دانش حکمت، دانش یعنی عقل مندی، دانائی حکمت دانائی،
کم آزار، کم تکلیف دینے والا، تھوڑی تکلیف دینے والا۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود مفہوم ہے کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود دوسروں کو تکلیف نہ دینے والے آدمی کم ہی ملتے ہیں۔ تشریح کی طرف آئیے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر نے موجودہ دور کے انسانوں کے رویوں پر تنقید کی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس کا کہنا ہے کہ اگرچہ آج انسان مریخ، قمر، چاند اور ستاروں پر پہنچ گیا ہے، اپنی عظمت کے وہاں نشان ثبت کر آیا ہے، ستاروں پر کمندر ڈال رہا ہے، سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں میں پوشیدہ رازوں کو عیاں کر رہا ہے، پہاڑوں کا سینہ بھی چاک کر رہا ہے، اپنے علم و فضل کے بدولت زمین کا سینہ چیر کر اپنے لیے آسائشیں کا سامان مہیا کر رہا ہے، مگر انسانوں کے ساتھ مل کر رہنے کا ڈھنگ نہیں سیکھا۔ کسی مفکر نے کیا خوب کہا ہے کہ سائنس نے انسان کو ہوا میں اڑنا، پانی میں تیرنا تو سکھا دیا، لیکن زمین پر رہنا نہیں سکھایا۔ آج بھی انسان دیگر انسانوں کو ویسے ہی نقصان پہنچا رہا ہے جیسے پرانے وقتوں کا جانور نما انسان پہنچایا کرتا تھا، بلکہ کچھ لوگوں کے خیال میں تو دور حاضر کا انسان اور بھی وحشی ہو گیا ہے۔ یعنی یہاں دیکھیں کہ دراصل انسان جو ہے، اس میں اس نے بتایا کہ مقصد تخلیق بھلا چکا ہے، کہ جیسے انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے کہ انسان دنیا میں جائے، انسانوں کے کام آئے، دوسروں کے دکھ درد بانٹے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس کے دل میں پیار، محبت، اخوت کے جذبات ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت کے باوجود مخلوق سے پیار و محبت نہیں کرتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ کہ انسان، آج کا انسان شعور و آگاہی اور علم و حکمت کے باوجود اپنا مقصد تخلیق بھلا چکا ہے، اور اس مشینی دور میں خود بھی مشین کی طرح بن گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دانش و حکمت تو ہے، انسان نے ترقی کی ہے، کامیابیاں بھی ہیں، بلندیاں بھی ہیں، مگر پھر بھی انسان میں وہ جذبہ پیدا نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ آج کا انسان کو تکلیف پہنچانے میں نہیں سمجھتا، بلکہ بہت زیادہ آگے چلا جاتا ہے۔ آئیے اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ دل رہنے سومیا دستار رہنے میں کدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ رہن گروی رکھنا، سومیا عبادت خانہ عیسائیوں کے گرجا گھر، دستار پگڑی، رہن وہی آپ نے پڑھا ہوا ہے، اور میکدہ شراب خانہ۔ ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی، یہاں پہ شاعر نے اپنے آپ پر طنز کیا ہے، مفہوم کی طرح کہ ضمیر جعفری بھی مزیدار آدمی تھا کہ جس کا دل تو گرجے کے تابع تھا، جبکہ اس کی پگڑی شراب خانے میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ آئیے اب تشریح دیکھتے ہیں، ضمیر جعفری نے کیوں طنز کیا اپنے آپ کو، اور شاعر نے دیکھیں نام کے پردے میں عصر حاضر کے انسانوں کے دوغلے پن اور منافقانہ رویے پر طنز کیا ہے۔ کیسے کہ آج کا انسان اس قدر عجیب ہے، جو بڑے بڑے ذوق و شوق سے عبادت کرنے کے لیے عبادت گاہوں میں جاتا ہے، مگر وہ میکدے میں اپنی پگڑی کو گروی رکھ کر شراب نوشی کو بھی معیوب نہیں سمجھتا، گویا وہ منافقت کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کو دھوکہ دیتا ہے۔ بظاہر وہ عبادت خانوں میں جاتا ہے کہ لوگ پرہیزگار سمجھ کر اس کی عزت کریں، لیکن اس کا دل شراب خانے میں بھی اٹکا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ انسان کی، یعنی موجودہ دور کا جو انسان ہے، اس کے یہاں شاعر نے ظاہر اور باطن میں تضاد کو بیان کیا ہے، گویا یہ منافق ہو گیا ہے کہ جو ظاہری طور پر دکھائی دیتا ہے وہ داخلی طور پر نہیں ہے، کہ یہی تضاد اور منافقت ہی ہے کہ آج لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت گاہوں کے چکر بھی لگاتے ہیں اور پرہیزگاری جو ہے وہ بھی ظاہر کرتے ہیں، مگر اس کی پرہیزگاری ظاہری طور پر دکھاتے ہیں اور باطنی طور پر دور ہے۔ اگر ان کا دل عبادت گاہوں میں بسر ہوتا ہے تو راتیں عیش و عشرت میں گزرتی ہیں، اور سامان عیش و عشرت کا رات بھر انتظام کرتے ہیں، اور پھر عصر حاضر کا انسان پارسائی کا ڈھونگ رچاتا ہے، لیکن اس کا باطن بہت ہی غلاظتوں سے
آلودہ ہوتا ہے، اور اسی ظاہر اور باطن کے تضاد اور منافقت نے انسانوں کی آپس میں محبت، مروت اور خلوص و اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے ہیں، محبت ختم ہو گئی ہے اور معاشرہ سکون کی دولت سے محروم ہو گیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج انسان کا چہرہ تو ہے سورج کی طرح، روح میں گھور اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آئیے اگلا شعر پڑھتے ہیں۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ پار دوسری طرف، بحر اوقیانوس دنیا کا دوسرا بڑا سمندر، یعنی پہلے کشتی نظر کے سامنے ڈوب جاتی تھی، اب آدمی بحر اوقیانوس کے اس پار گرے گا۔ تشریح کیا ہے، شاعر کہنا کیا چاہتا ہے؟ اب دیکھیں یہاں شاعر نے سائنس اور ہمارے طرز حیات، ہماری طرز فکر، یعنی اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ آج کا دور سائنسی دور ہے، ترقیاں ہو رہی ہیں، ریل، موٹر گاڑیاں، ہوائی جہاز، آبدوزیں، کمپیوٹر، ٹی وی، ریڈیو، سب سائنس کی مرہون منت ہے، مگر اس چیز نے ہماری طرز فکر کو، طرز حیات کو یکساں تبدیل کر ڈالا ہے۔ سائنس کی ان سحر انگیزیوں کے علاوہ اس کے منفی پہلو بھی ہیں کہ اس نے جہاں انسان کو لقمہ اجل بننے سے بچانے کی صحیح کی ہے، وہیں اس کو پنجۂ اجل میں پھانسنے کے لیے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ آج سائنس نے انسان کے ہاتھ سے تلوار اور اس کے ہاتھ میں تلوار لے کر ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور میزائل پکڑا دیے ہیں۔ اب کیا ہے کہ ہم میں کیا ہے علاوہ اس میں، آپ دیکھیں سائنس نے ترقی دی انسان کو، لیکن باہمی ہمدردی اور سوز جگر سے انسان کو بیگانہ کر دیا۔ اب انسان ذہنی سکون سے ناآشنا ہے، اگر اس سے انسانی اخلاقی قدریں جو ہیں وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ مادیت پرستی جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا ہے۔ مادیت پرستی اور حصول زر لوگوں کی اولین ترجیح ہو گئی ہے۔ لوگ ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں، لیکن انسان کی فکر کوئی نہیں کر رہا۔ آج کا انسان، اور اسی حال سے جو زمانے میں انسان کو حصول زر کی خواہش ہے، اس کے لیے وہ جائز اور ناجائز ذریعے اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ اپنی زندگی کو پرآسائش بنانے کے چکر میں اپنے گھر بار وطن کو چھوڑ کر یورپی ممالک بالخصوص امریکہ میں رہنے کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے وہ اپنوں کے دکھ، درد، سکھیوں اور ان کی خوشیوں میں شریک ہونے سے بھی قاصر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پردیس میں بیمار ہو جائے یا کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ اپنوں کی تیمارداری، عیادت اور ہمدردی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ موت بھی واقع ہو جائے تو پردیس میں بے یار و مددگار ہوتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب دیکھیں تشریح طلب جو شعر ہے اس میں دیکھیں کہ قدیم زمانے میں کیا تھا کہ پہلے آدمی موت اور زمانہ جدید کے آدمی کی موت کا یہاں اس نے آپ دیکھیں موازنہ کیا ہے کہ پہلے زمانے میں زیادہ تر اموات بیماریوں کی وجہ سے ہوا کرتی تھی، طبعی موت ہوتی تھی، یعنی آدمی اپنے گھر میں اللہ کو پیارا ہو جاتا تھا اور دریا پار کسی شہر میں جانا ہوتا تو کشتی پر سوار ہو کر جاتا، خدا نخواستہ کشتی کو اگر کوئی حادثہ بھی پیش آ جاتا تو انسان نظروں کے سامنے ڈوب جاتا تھا، اور اس حادثے میں کم از کم انسان کا جسم تو سلامت رہتا، لیکن موجودہ دور نے انسان کی موت کو انتہائی خوفناک بنا دیا ہے۔ تیز رفتار گاڑیوں کے تصادم کی وجہ سے انسانوں کی لاشیں مسخ ہو کر رہ جاتی ہیں، ایٹم بم کے کئی بم دھماکے ہو رہے ہیں جس سے انسانی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، فضائی حادثے رونما ہوتے ہیں اور انسانی لاشیں ملنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ یعنی شاعر نے اس شعر میں بڑی ہر امریکہ اور دیگر یورپی ممالک میں جانے کے جو غلط اس کے خبات ہیں ان کو طنز کا نشانہ بنایا ہے، اور یہی بتایا کہ ترقی انسان وہ کرتا ہے، لیکن اس ترقی کے پیچھے انسان اپنوں کی پیار، محبت اور ہمدردی کو ختم کر دیتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ساتھیو، ہم نے یہ پڑھ لیا ہے، ہمارا ختم ہو گیا یہ آج کی ہمارا لیکچر آدمی ہم نے پوری کر لی۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ پھر ہم اگلی نظم سٹارٹ کریں گے۔ آج کا لیکچر ہم ختم کرتے ہیں۔ خوش رہیے، سیف رہیے، اپنے گھر میں رہیے۔